آج خطبہ جمعہ میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس میں محبتیں، باہمی محبت۔ اور اس سے پہلے میں دو احادیث اس ضمن میں کہ جب ان کی آپس میں اتنی محبتیں ہیں تو ہمیں کس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ میرے صحابہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ آسمان پہ چمکتے ستارے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو حدیث اجاگر کرتی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہوا یوں، مکہ شریف میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری موجود ہیں، رسول اللہ کے عظیم صحابی ہیں۔ طواف کعبہ جاری ہے، اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری آگے بڑھے اور کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ لیا، اور آپ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر فرمایا، اے طواف کرنے والو، میں تمہیں اپنے نبی کی ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ انداز بڑے بڑے، آپ نے امام بخاری کا انداز پڑھا ہوگا، امام مسلم کا انداز پڑھا ہوگا، حضرت مالک کا، امام مالک کا انداز حدیث، جنہوں نے 40 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا، اور جب بھی حدیث بیان کرتے آپ ایک تازہ غسل فرماتے، یعنی کہ حدیث کو بیان کرنے کا محدثین کا اپنے انداز۔ حضرت امام بخاری تب تک حدیث نہیں لکھتے تھے جب تک کہ 2 رکعت نفل نہ پڑھ لیں، یہ ہر محدث کا اپنا انداز ہے، لیکن صحابی رسول ابو ذر غفاری کا اپنا انداز ہے۔ کعبے کا دروازہ پکڑا ہے اور کہا ہے، طواف کرنے والوں میں تمہیں اپنے نبی کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ جب سارے لوگ متوجہ ہوئے تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثل اہل بیتی، ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا خاندان، میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا، سوار ہو گیا، وہ نجات پائے گا، اور جو ان سے پیچھے رہ گیا، جو ان کی محبت نہ لے سکا یا ان سے محبت نہ کر سکا، وہ غرق ہو گیا۔ اب یہ دیکھو، دونوں احادیث کی تطبیق میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ تطبیق یوں دی جاتی ہے، پرانے زمانوں میں جب ملاح، جس کو فارسی میں ناخدا بھی کہا جاتا ہے، یہ لاہور میں ایک چوک کا نام بھی ہے ناخدا چوک، اس کو ناخدا چوک پڑھتے، ناخدا چوک، یہ ادھر ہے ایک موریہ پول سے آگے نا، میرے خیال میں شاد باغ کی طرف، تو ناخدا ملاح کو کہا جاتا ہے فارسی میں۔ تو جب ملاح کشتیاں چلاتے تھے، دن کو تو آسانی سے ان کو منزل یا کنارہ ساحل نظر آتا تھا، رات کی جب تاریکی چھا جاتی، اندھیرا ہوتا، تو کوئی مسافر آتا، اس کو ساحل تک ملاح کیسے پہنچاتے؟ آگے بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ سامنے وہ ستارے کو دیکھ لیتا ملاح، جب ستارے کو سامنے رکھتا، اس کو پتا یہ اتنے بجے طلوع ہوتا ہے اور اتنے بجے یہاں پہ پہنچے گا، یہ صبح کی پو ہے، جو بزرگ جو ہے ان ستاروں کو جانتے ہیں کتنے بجے کون سا ستارہ نکلتا ہے،
کتنے بجے کون سا غروب ہوتا ہے، کس ٹائم ایک ستارہ چاند کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، یہ بزرگ جانتے ہیں، بڑے احباب جو ہے۔ تو وہ ملاح ستارے کو سامنے رکھتا، کشتی میں جو افراد ہوتے سامنے ستارے کو دیکھتا جاتا، کشتی چلاتا چلا جاتا، یہاں تک کہ ستارے کی مدد سے کشتی میں بیٹھنے والوں کو وہ ساحل تک پہنچا دیتا۔ اب مجھے یہ بتائیں، مثال کے بعد اگر کوئی ملاح اس دور میں ستارے کو نہ دیکھے، ستارے کو رہنما نہ بنائے، ستارے کی تائید و مدد نہ لے، کیا وہ کنارے تک پہنچ پاتا؟ ہرگز نہیں، کشتی وہیں کی وہیں رہ جاتی، بنور میں پھنس جاتی، پانی کے اندر ہی رہتی، منزل تک نہ پہنچتی۔ ایک وہ بندہ ہے جو کشتی میں بیٹھ گیا، ستارے کو نہیں دیکھا، منزل تک نہیں پہنچا۔ اور اگر کوئی بندہ کہتا اس وقت میں ستارے کو دیکھ لوں گا، یہی منزل تک پہنچاتے ہیں، اس کشتی میں بیٹھنے کی کیا ضرورت؟ بتائیں، وہ بھی منزل تک پہنچے گا؟ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، پانی اس کو اپنی آغوش میں لے لے گا، اس کو منزل نہیں پہنچے گی۔ پہنچے گا وہی منزل تک جس نے کشتی میں سواری بھی کی ہوگی، سامنے ستاروں کو بھی دیکھا ہوگا۔ آپ دونوں حدیثوں کو سمجھیے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح۔ مطلب یہ ہے، اے میری امت، تم اگر اہل بیت کی محبت کا دامن بھی تھامے رکھو گے، میرے صحابہ کی محبت کا بھی دامن تھامے رکھو گے، ارے سمندر کو کراس کرنے والے، دریا کو کراس کرنے والے، ان کی منزل ساحل ہوتی ہے، ان کی منزل وہ دریا کا کنارہ ہوتا ہے۔ اے میرے غلاموں، تمہاری منزل جنت ہے، تمہاری منزل جنت ہے۔ جب تمہارے ایک ہاتھ میں محبت اہل بیت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں محبت صحابہ ہوگی، تمہاری منزل جنت ہے۔ یہی محبتیں تمہیں جنت میں پہنچا دیں گی۔ گرامی قدر حضرات، اسی کو سیدی اعلیٰ حضرت نے انہی الفاظ میں جس کا ترجمہ کیا، اور سارے ملاح اور کشتی یہ سارے احادیث کو تطبیق دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور ناجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کہا اسی کا بیڑا پار ہوگا جس نے صحابہ کا بھی ادب کیا ہوگا اور مصطفیٰ کی عطرت اور آل کا بھی ادب کیا ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، یہ محبتیں ان سے کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کا جزو لا ینفک ہے، جزو لازم ہے۔ اگر صحابہ اہل بیت حضور کی نسبتوں کا ادب نہیں، حیا نہیں، احترام نہیں، تعظیم نہیں، توقیر نہیں، واللہ ایمان ہمارا مکمل نہیں۔ جب ہمارا ایمان ہی کامل نہیں، بتائیں جنت کیسے نصیب ہوگی؟ گرامی قدر، یہ تو محبت ایمان تھا ہمارا۔ لیکن اب آئیے دیکھتے ہیں حدیث نبویہ کی روشنی میں کہ ان ذات قدسیہ جو اتنی بڑی عظیم ہے، جن کی محبت کو تھامے ہوئے ہمیں جنت نصیب ہوگی، ان کی آپس میں محبتیں کیسے تھیں؟ ان کی آپس میں محبتیں کیسے تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کنز الاموال میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کسی بھی مجلس میں، کسی بھی اجتماع میں، کسی بھی جگہ پہ صحابہ کرام کا اجتماع ہوتا، جمع ہوتے صحابہ، حضور علیہ السلام کی مسند جب بچھائی جاتی، جہاں حضور تشریف فرما ہوتے، دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے، حضور کے خلیفہ اول، خلیفۃ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے۔ امام نے لکھا ہے، کنز الایمان کے مؤلف نے لکھا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا، حضور کے صحابہ موجود ہیں، حضور بیٹھے ہیں، ذات ابو بکر ہیں، اتنے میں ابو بکر سائڈ پہ ہو گئے، تھوڑا سا دور ہٹ گئے، ایک بندے کی جگہ چھوڑ دی۔ حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے، فرمایا ابو بکر کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا، تھوڑا سا ہٹ کیوں گئے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے حضور کو عرض کیا، یا رسول اللہ ہاذا امو کا، ہاذا امو کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ آپ کے چچا عباس آ رہے تھے، اس لیے میں نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی ہے۔ یہ اہل بیت حضور کے خاندان سے حضرت ابو بکر صدیق کی ماں، یا رسول اللہ آپ کے چچا آ رہے تھے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، تحسین فرمائی، حضور نے کیا فرمایا؟ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى رُؤِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ۔ حضور ابو بکر کے اس عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ کے چہرے سے اس خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ اور حضور علیہ السلام خوش ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ آگے بھی حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما
یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضور فرماتے ہیں فضیلت والے جن کی عزت توقیر اپنی ہوتی ہے وہ دوسروں کی عزت اور توقیر جانتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے شاہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح البخاری میں نقل کیا کہ ایک دن حضرت عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہیں، مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں، رأیت ابا بکر، حضور علیہ السلام کے دیوانے حضرت ابوبکر صدیق کو میں نے دیکھا، فجعل الحسین علی عنقہ وفی روایت فجعل الحسن والحسین علی عنقہ، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا امام حسین گلی میں کھیل رہے ہیں، حضرت امام حسین کو پکڑا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہاں پہ بات ساتھ حضرت علی مرتضیٰ بھی موجود ہے، ساتھ اتفاقی بات ہے، حضرت ابوبکر بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، آپ نے علی کے بیٹے مصطفیٰ کے نواسا حضرت فاطمہ الزہرا کے جگر گوشہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ یہاں رک کر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، میرے مطالعہ میں، شاید آپ کے مطالعہ میں گزری ہو یا سنی ہو، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے زندگی میں کبھی بھی اپنے بچوں کو کندھے پہ نہیں اٹھایا۔ یہ کوئی سیرت یا میری نظر سے کوئی ایسی بات نہیں گزری، لیکن ابوبکر صدیق کو جب حسین ابن علی یا حسن ابن علی جو نواسہ رسول ہے وہ نظر آئے، ان کو کندھوں پہ اٹھا لیا، بٹھا لیا کندھوں پہ۔ کیوں؟ ابوبکر صدیق جانتے تھے کہ ان کو مصطفیٰ کندھوں پہ اٹھاتے تھے، ہم بھی اٹھائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی جو محبتیں ہوں گی ہم بھی ان سے محبت کریں گے۔ اور ساتھ حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، آپ نے فرمایا بی ابی شبیہ بنبیہا لیس شبیہ بعلی وہو علی یضحک۔ حضرت علی پاس موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ اے علی مجھے اپنے باپ کی قسم ہے، ابوبکر کہہ رہے ہیں مجھے اپنے باپ کی قسم ہے، اور عربوں میں مشہور تھا باپ کی قسم اٹھانا گویا اللہ کی قسم اٹھانا ہے۔ ابوبکر کہہ رہے ہیں اے علی مجھے خدا کی قسم ہے، یہ جو شہزادہ میں نے اٹھایا ہے تیری ہم شکل نہیں، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے، اس کی شکل مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ وہو علی یضحک، اور حضرت علی یہ بات سن کر مسکرا دیے، یعنی یہ محبتیں تھیں ان کی، یہ آپس کا پیار تھا ان کا۔ سیدنا صدیق اکبر خود ارشاد فرماتے، یہ بھی بات بخاری میں موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ وفماناہ انظروا واحسنوا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ حضور کی محبت کا جو مرکز ہے اہل بیت، ان سے محبت کیا کرو، حضور کو ان کی وجہ سے ٹھنڈک پہنچایا کرو۔ حضور علیہ السلام انظروا کہ حضور کی جو نظر کرم لینی ہے تو حضور کے خاندان سے پیار کرو۔ حضور علیہ السلام کا خاندان وہ حضرت علی ہو، حضرت فاطمہ الزہرا ہوں، حضرت امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، امام زین العابدین ہو یا امام جعفر الصادق ہوں، امام محمد الباقر ہوں یا امام موسیٰ کاظم ہوں، یا پیر مہر علی شاہ ہوں، سیدزادے حضور کی ساری آل ہے، یا داتا علی حجویری ہو یا عبد القادر جیلانی ہو یا معین الدین چشتی ہو، یہ سارے سادات ہیں، سیدزادے ہیں، حضور کا خاندان ہے۔ گویا کہ ابوبکر صدیق کا فرمان ہے ارے ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان سے محبت کرو، مدینے والے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے۔ ارکبوا محمدا فی اہل بیتی، حضور کی جو نظر کرم ہے جن پر، حضور کا جو مرکز محبت ہے ان سے محبت کرو، تم بھی حضور کی مرکز محبت بن جاؤ گے۔ گرامی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت تھی۔ آپ یہ دیکھیے، یہ بھی حدیث اور سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی جو اتھنٹک کتب ہیں، امہات الکتب جن کو کہا جاتا ہے، انگلش میں جن کو مدر بکس کہا جاتا ہے، ان میں موجود ہے یہ بات کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضور کا جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار تھیں، آخری ایام تھے، ان کی خدمت کے لیے جو خاتون موجود تھی وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس تھی، اور وہ خدمت کر رہی تھی حضرت اسماء بنت امیس سیدہ فاطمہ الزہرا کی،
اور روایات میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے اسماء مجھے کفن اور اس طرح مجھے کفن میں لپیٹنا کہ میرا جسم کا سٹرکچر بھی کپڑوں سے بھی نظر نہ آئے. یہ اس طرح وہ بتا رہی تھی تدفین میں آگے بڑھنے میں. یہ ضرور حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ آگے اور محبتیں ایسی. جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا یہی خاتون اسماء بنت امیس سے حضرت مولا کائنات نے نکاح کیا. یہ محبت تھی ان کی. اہل بیت اور صحابہ تو شیر و شکر تھے. یہ تو انہوں نے پیٹوں کے دھندے بنا لیے. ذاکروں سے سن لیا کہ ان کی عداوتیں تھی, نفرتیں تھی. قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محبوب کے دوست, محبوب کا خاندان, محبوب کے ساتھ محبوب کی محبت میں رہنے والے یہ تو کافروں پہ سخت ہے, آپس میں تو نرم دل ہے, آپس میں تو نرم دل ہے. یہ پیغام قرآن ہمیں بھی دیتا ہے. جب کوئی بندہ کلمہ گو ہو, صحیح العقیدہ ہو, اس سے محبتیں کرنا یہ قرآن کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے محبت کرو جو تمہاری محبت کا مرکز ہے مدینہ, ارے اسی راستے سے جاتا ہوا کسی اور راستے سے پہنچ جائے. مرکز محبت اس کا بھی مدینہ طیبہ ہے. اس لیے آپس کی محبت قرآن کہتا ہے یہ صحابہ کرام اہل بیت یہ رحماء بینہم, آپس میں تو رحم دل ہے. حضرت سیدنا ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین, صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب بھی قحط سالی ہوتی, خشک سالی ہوتی, کیا کرتے؟ حضور کے چچا حضرت عباس کا بازو پکڑتے, میدان میں لے آتے. امام بخاری نے لکھا حضرت ابو بکر, حضرت عمر حضرت سیدنا عباس کو پکڑتے. حالانکہ خلیفۃ المسلمین حضور نے فرمایا عمر جب بولتا ہے تو قرآن ان کی شان میں نازل ہوتا ہے, اس کی رائے پہ قرآن اترتا ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. یہ اتنی بڑی شانیں ہیں, لیکن حضور کے خاندان ادھر دعا کرتے مقبول ہوتی, لیکن حضور کے خاندان, حضور کے چچا کو پکڑتے میدان میں لے کر آ کے عرض کرتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقین وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا فیسقون. امام بخاری فرماتے عمر دعا کرتے اللہ ہم پہلے تیرے نبی کا تجھے وسیلہ دیتے, تو ہمیں بارش عطا فرماتا, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں لائے ہیں, اس کے وسیلے ہمیں سیراب کر دے فیسقون. امام بخاری کہتے ہیں ادھر وسیلہ دیا جاتا حضور کے خاندان کا, ادھر چھما چھم بارش برس جاتی. آپ مجھے یہاں پہ روک کر کے بتائیں جس نبی کے خاندان کی عظمت اتنی ہے وہ میدان میں لائے جائیں, ان کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ رحمت کی بارش برساتا ہے, اور اٹھے ہوئے ہاتھ یا پھیلائی ہوئی جولیاں خالی نہیں موڑتا. تو مصطفیٰ کے وسیلے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ یہ گرامی کرے, یہ محبتیں تھیں صحابہ کی, اہل بیت کے ساتھ ان کی محبتیں تھیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت مسجد نبوی کے صحن میں ایک پرنالہ ہے, حضرت عباس کے گھر سے بارش کا پانی مسجد کے صحن میں آ گرتا ہے. حضرت عمر نے ایسا کیا, ان کا پرنالہ جو ہے وہ اتار دیا گا, جی نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت عباس نے کیا کیا, اے عمر یہ پرنالہ رسول اللہ نے لگایا تھا. کس نے لگایا تھا؟ اب یہ ان کی رائے تھی, ٹھیک ہے بہتر. حضرت عمر نے کہا تھا میں آپ کو اس کے متبادل اچھا مقام دے دیتا ہوں. حضرت عباس کہنے کیونکہ یہ بات ہو گئی, کہا جی پرنالہ رسول اللہ نے لگایا. یہ نہیں کہا کہ اب نمازیوں کو دیکھا جائے گا. آج تو کسی کے سامنے کوئی بول ہی نہیں نہ سکتا, جی بڑے عہدے والے ہیں, وقت کا خلیفہ ہے. جب رسول اللہ کے چچا نے کہا کہ حضور نے لگایا تو گردن جھکا دی. کہا حضور کے چچا میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کر یہ پرنالہ اسی جگہ پہ لگاؤ جہاں پہ مصطفیٰ نے لگایا تھا. یہ محبتیں تھیں ان کی. اور پھر حضرت عباس نے یہ نہیں کہا ہاں جی ہماری واہ واہ ہوگی, امیر المومنین بھی جھک گئے ہمارے ساتھ. نہیں, کہا حضور پرنالہ تو میں نے لگا دیا, لیکن آپ کے کہنے پہ یہ گھر میں نے مسجد کے لیے وقف کر دیا. یہ محبتیں تھیں. حضرت عمر بن خطاب, اور آپ کو میں اعلیٰ بات کرنے لگا ہوں, ساری اعلیٰ ہے حضور کے فرامین, لیکن اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں. جب ایران فتح ہوا, اس کے بادشاہ کی بیٹی قیدی بن کر مدینہ میں لائی گئی. بادشاہ دوڑ گیا, یزدگرد جو بادشاہ تھا, یہ لائی گئی مدینہ میں, مسلمان ہو گئی. تو حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے, فرمایا کہ شہزادی ہے, اس کا نکاح شہزادے سے کروایا جائے گا.
اب شہزادے بڑے ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی خلیفہ کے بیٹے تھے، حضرت عمر خود خلیفہ بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، بیٹا شہزادہ ہے، کہا شہزادی ہے شہزادے کے نکاح میں دیں گے۔ صحابہ انتظار میں تھے کہ ابھی اپنے بیٹے سے نکاح کروا دیا جائے گا، نہیں، فرمایا اے حسین ابن علی، کہاں ہے حسین ابن علی؟ حسین جیسا شہزادہ کوئی نہیں، اس جیسی کائنات میں ابھی شہزادی کوئی نہیں، اس لیے شہزادی کا نکاح شہزادے حسین ابن علی سے کیا جائے گا۔ اور یہ نکاح تھا، یہ محبتیں تھی صحابہ کرام کی۔ اور پھر اسی خاتون سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اسی خاتون جس کا نام شہربانو تھا، اس خاتون کا نام کیا تھا؟ شہربانو۔ اس سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، بڑے کا نام امام حسین علی اکبر رکھا، دوسرے کا نام علی اوسط زین العابدین رکھا، اور تیسرے کا علی اصغر رکھا۔ 2 شہید ہوئے کربلا میں، امام زین العابدین غازی بنے اور واپس لوٹے، اور اللہ نے نعمت کیا دی کہ اسی خاتون کے لخت جگر امام زین العابدین کی نسل میں حضور کی نسل رکھ دی گئی، اور وہی سادات امام حسین کی جو آگے اولاد ہے اسی خاتون سے آگے چلی۔ تو کہنے کا مقصد یہ محبتیں کہاں سے چلی؟ صحابہ سے چلی، محبت اہل بیت کی آپس میں چلی، صحابہ کرام کی، اور یہ محبتیں تھیں آپ کی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زید بن ثابت، یہ صحابہ کرام میں قرآن کے بڑے قاری تھے، اور اتنے بڑے قاری تھے جب قرآن کے جمع کی بات آئی کہ قرآن کو اکٹھا کیا جائے، ایک کتابی صورت دی جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو کمیٹی بنائی اس کے چیئرمین کا نام حضرت زید بن ثابت ہے، اور زید بن ثابت بوڑھے ہیں، اور یہ حضور کے جو چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ہیں یا عبداللہ بن عمر ہیں یا امام حسن و حسین، یہ چھوٹے تھے۔ اب جب حضرت زید بن ثابت، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ ہوا، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اونٹ کو بٹھایا گیا، آگے جب بٹھانے کی بات آئی، حضرت زید بن ثابت آگے آئے تو حضور کے چچا زاد بھائی، خاندان رسول کا بندہ حضرت عبداللہ بن عباس آگے بڑھے اور رکاب کو پکڑ کر پاؤں کے قریب کیا۔ زید بن ثابت نے پاؤں پیچھے کر لیا، کہا تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہا ھذا نفعل بالعلماء، زید ہمیں علماء کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا سکھایا گیا۔ اب کیا حضرت زید بن ثابت نے پاؤں پیچھے کیا، اور جب پاؤں پیچھے کیا تو فوراً حضور کے چچا زاد بھائی کا ہاتھ پکڑا، فقبل یدا ابن عباس، آپ نے ابن عباس، عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چوم لیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا ہمارے ہاتھ چومنے کا؟ کہا ھذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبی، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اسی طرح حضور کی اہل بیت کا ادب کریں۔ تو یعنی یہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں، الفتیں تھیں۔ یہ بعد میں اپنی اپنی 4 اینٹ کی مساجد بنا کر، امام باڑے بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور صحابہ کرام کی کرائش کو بیان کیا جاتا ہے، صرف اپنا مسلک کو بچانے کے لیے۔ امام اہل سنت گرامی قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، قرآن جب کہتا ہے یہ آپس میں رحماء بینہم، محبتیں ہیں، ان کے شیر و شکر دے، ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، وہ ہماری محبت کا مرکز ہونے چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ قبر نور میں خوش ہوں گے۔ آخر میں آپ کے تواسط سے جو جیو نیوز نے 10 محرم کو ایک گستاخی، آپ یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، جس نبی کا رب نے سایہ کوئی نہیں بنایا اس کے خاکے سایہ کر دیا جائے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور قانون کے کٹہرے میں ان افراد کو لایا جائے جنہوں نے، جو بھی ان کے پیچھے ہیں یا جو موجود ہیں، علماء کرام، مفتیان کرام کے فتوے کے بعد قانون کے کٹہرے میں ان کو لایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہرگز امت کو برداشت نہیں، اس میں ایمانی جذبات مجروح ہے، ٹھیس پہنچی ہے، لہذا ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے۔ ہمارے امام نے تو ہمیں یہ سبق دیا تھا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد